السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں جو آج سے 100 سال پہلے تک انسان کی فہم سے باہر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہماری کائنات کی ابتدا۔ گزشتہ 80-90 سال کی تاریخ نے ہمیں اتنی قوت، سائنسی تاریخ نے ہمیں اتنی قوت بخشی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کائنات کی وسعتیں محدود ہیں یا لامحدود۔ یہ کائنات کب اور کس طرح وجود میں آئی، اور کیا اگر اس کی کوئی ابتدا ہوئی تھی تو کیا اس کا کوئی اختتام بھی ہے؟ ازل سے ہی کائنات کا انتظام انسان کی حیرت کا ایک مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانے کے لیے کائنات انسان کے لیے ایک زمین اور اس کے اوپر ڈبی ہوئی ایک نیلی چادر کی صورت تھی، ایسی چادر جس میں چاند، سورج، ستارے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے تھے، اور خود زمین اور آسمان کس طرح سے قائم تھے اس کے بارے میں طرح طرح کے تحیرات موجود تھے۔ مثلاً کہ زمین کسی بیل کے سینگوں پہ قائم ہے اور بیل خود کسی کچھوے کی پیٹھ پہ کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسری صدی عیسوی میں حکیم بطلیموس نے 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا۔ اس کے مطابق تمام کائنات کا مرکز زمین ہے، اور پھر پہلے آسمان پہ چاند، دوسرے پہ مرکری، تیسرے پہ وینس اور چوتھے پہ سورج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 7 آسمانوں کے بعد ستارے آتے تھے، اور ان کی اہمیت جسٹ ایک نقطوں کی طرح تھی۔ دوربین کی ایجاد نے اس تصور کو یکساں بدل دیا۔ آسمان کی سیاہ چادر پہ چمکدار یہ نقطے گھومتے ہوئے کروں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ سیاروں کی اہمیت واضح ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ زمین کائنات کا مرکز ہرگز نہیں ہے، اور زمین اور سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور سورج اگر مرکز ہے بھی تو صرف نظام شمسی کا۔ کائنات کی ابتدا کے بارے میں جو سب سے اہم تھیوری مانی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ تو یہ تھیوری کیا تھی دیکھتے ہیں۔ 15 ارب سال پہلے آگ کا یہ دہتا ہوا گولا اتنا گرم تھا کہ اس میں نہ ایٹم تھے نہ مادے کی کوئی صورت، صرف بے پناہ توانائی تھی، حتیٰ کہ زمان و مکان بھی نہ تھے۔ پھر ایک عظیم دھماکے یا بگ بینگ سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ وقت بھی تبھی وجود میں آیا اور مکان یعنی کہ اسپیس بھی تبھی وجود میں آئی، اور اس طرح مادہ بننے کا سامان ہوا۔ جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اور سرد ہوتی گئی، یہ مادہ وجود میں آتا گیا۔ ابتدائی چند سیکنڈ میں اس مزدحم کائنات میں کئی چھوٹے چھوٹے ذرات بننا شروع ہو گئے، پھر ان سے بڑے ذرات، اور پھر رفتہ رفتہ ایٹم وجود میں آنے لگے۔ اس وقت کائنات سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن سے بنی ہوئی، ہائیڈروجن سے بڑی پڑی ہے۔ پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کیسے بنتا ہے۔ ایک پلانٹ کے بننے کے لیے پہلے سٹار ہونا ضروری ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے 1,00,000 سال سے۔ سٹار بنتا ہے کولڈ کلاؤڈ کے ایک گیس کے بال کے ساتھ کولیپس کرنے سے۔ اس گیس کے ساتھ اس کلاؤڈ کے ارد گرد گیس اس طرح لگتا ہے جس طرح ایک پین کیک بنتا ہے، اس صورت میں اس کو بناتا ہے۔ اس ڈسک سے وہ گیس اور ڈسٹ کو کھاتا ہے، اس کو کنزیوم کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس میں کی برائٹنس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک جیٹ کی صورت میں اس کے اطراف میں ایک جیٹ کی صورت میں روشنی بنتی ہے۔ اور بیبی سٹار کے بننے اور یہ جیٹ کا نکلنے، پول سے نکلنے کا عمل 1,00,000 سال سے لے کے 10,00,000 سال تک جاری رہتا ہے۔ یہ سٹار جب چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ، ڈسٹ کے ذرات کو اپنے ساتھ ملائی جاتا ہے، اس کو اکٹھے کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی آبجیکٹس کو اکٹھے کیا جاتا ہے، تو پھر بنتا ہے بیبی پلانٹ۔ اور یہ ہوتا ہے 10,00,000 سالوں سے لے کے 1,00,00,000 سال تک۔ اب ایک پلانٹ بن چکا ہے، اور یہ پلانٹ اب بڑا ہو رہا ہے۔ اس دوران بے شمار کرشنگز ہوتی ہیں اس میں۔ پھر یہ پلانٹ ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہتے۔ اس عرصے میں 1,00,00,000 سے 1 سال سے 1,00,000,000 سال گزر جاتا ہے۔ یہ چلتے رہتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس کے ساتھ، یا تو ان آبجیکٹس کو اپنے اندر ملا لیتے ہیں یا دوسرے سٹار کی طرف دھکیل دیتے ہیں اپنی گریوٹی سے۔ اب 1 ارب سال سے بڑھ کر یہ 10 ارب سال تک کام چلا گیا ہے۔ اس دوران جو پلانٹ ہے وہ مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے، اور یہ اس طرح بن گیا ہے جس طرح ہمارا سولر سسٹم ہے، کہ وہ
کسی آربٹس میں کسی چیز کے گرد اراؤنڈ اباؤٹ گھوم رہا ہے. ہمارا سولر سسٹم 4.6 ارب سال پرانا ہے، تو یہاں پہ ہماری زمین کا وجود بن چکا ہے، جو کہ زمین ایک سولر سسٹم میں ہے اور سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہر وہ چیز جو بنی ہے اس نے فنا ہونا. تو یہ نظام فنا کیسے ہوگا، اس کی کیا تھیوری ہے؟ اسٹار، جیسا کہ ہمارا سورج بھی ایک اسٹار ہے، وہ جب جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو یہ ایک ریڈ جائنٹ بن جاتا ہے. یہ ستارہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ گرم ہے. اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے قریب ترین سیاروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، پلانٹس کو. مطلب یہ کہ سورج اپنے قیمتی پلانٹس کو کھانا شروع کر دے گا، ان کو کنزیوم کرنا شروع کر دے گا. فائنلی یہ اپنے کور کا تمام تر ایندھن جو کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی صورت میں، اس کو یہ کنزیوم کر چکا ہوگا، اور پھر یہ اپنے ارد گرد جو گیسوں کا خسار ہے اس کو بھی کنزیوم کرنا شروع کر دے گا. اس کی کور ختم ہو چکی ہوگی لیکن اب اپنے مزید جو گیسز کا اس کے گرد جو غلاف ہے اس کو بھی یہ کھانا شروع کر دے گا، کنزیوم کرنا شروع کر دے گا برننگ کے لیے. آج سے تقریباً 8 ارب سال بعد ہمارے سورج کی ڈیتھ ہو جائے گی، سورج ختم ہو جائے گا. صرف وہی سٹارز باقی بچیں گے جن کا بہت زیادہ ماس ہوگا اور وہ نئے ستاروں کو شاید جنم دے. کہتے ہیں نا، تباہی شاید کسی نئی چیز کو پیدا کرتی ہے، ڈسٹرکشن کوئی نئی چیز کو کریٹ کرتی ہے. شاید یہ دوبارہ سائیکل یہی چلے. یہ ایک تھیوری ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ شاید جنت دوزخ والا معاملہ ہوگا. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ سائنس کی نظر میں جو چیز بگ بینگ تھیوری ہے اس کا ایک پارٹ بتایا گیا ہے. میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.